السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس میں بات جو ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین، وہ دور حاضر اور دور قدیم کے فرقے اور مذاہب کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ گفتگو آخری مرحلے میں چل رہی ہے۔ یہ اب جو ہے آج کی کا موضوع ہے شیطانی بددین فرقے، جو انسانوں کے خود ساختہ ہیں، جو انسانوں نے گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں۔ تو یہ تین فرقے ہیں۔ ایک تو سیکولرزم ہے، دوسرا فرقہ یزیدیہ ہے، اور تیسرا شیطان کے پجاری ہیں۔ یا آپ اس میں ایک وجودیہ فرقہ بھی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں تو اس طرح چار ہو جائیں گے۔ یہ علمانیہ فرقہ یعنی سیکولرزم، علمانیہ جو ہے سیکولرزم، جس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو لادینیت یا دنیاویت ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ عام طور پہ اس کا ترجمہ سیکولرزم سے وغیرہ سے کرتے ہیں، لیکن صحیح علمانیہ کا ترجمہ جو ہے میں نے عرض کیا کہ لادینیت یا دنیاویت ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ زندگی کے لیے دین کی رہنمائی ضروری نہیں ہے، یعنی دین کی رہنمائی کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، اور اس تحریک کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لادینیت کی فکر یورپ میں سامراج، عیسائی مبلغین اور کمیونزم سے متاثر ہو کر سامنے آئی، اور یہ فرانسیسی انقلاب کا اثر تھا جو 1789 عیسوی میں جو مغفرت کے چیک جو کلیسا گرجا گھر میں ہوتے تھے، محرومی کے ریگولیشن اور علماء کو سزا دینے کی وجہ سے گرجا گھر کے خلاف رونما ہوا تھا، انقلاب آیا تھا۔ اس وقت جرنادو، جس کی عمر 70 سال تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کو سزا دی گئی ہے۔ یعنی اس وقت یہ کہنا چاہیے جب جردانو، جس کی عمر 70 سال تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کو سزا دی گئی تھی، اسی انقلاب کے وقت۔ یہ ان کا عقیدہ جو ہے، اللہ کے سلسلے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، تو اکثر و بیشتر علمانی بالکل ہی اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو شخص اس فکر کو مانتا ہے وہ دین کو حکومت سے الگ کرتا ہے، کہ دین اور حکومت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور علمانی مسلم اللہ کی کتاب قرآن کے کچھ قانون کو تو مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے۔ ان کا نعرہ ہے ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ، جو قیصر کا ہو وہ قیصر کو دے دو، اور جو اللہ کا ہو وہ اللہ کو دے دو، یہ ان کا نعرہ ہے۔ یہ علمانی اور سیکولرزم کے لوگ جو ہیں ان کا یہ نعرہ ہے۔ یہ ماڈرن مسلمان شریعت اسلامیہ کے مخالف، انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے خود ساختہ قانون کی تائید کرتے ہیں، یہ اسی قانون کو مانتے ہیں اور اس کے تئیں اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی جوش اور جذبے میں، اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور قرآنی آیات کا یا احادیث نبویہ کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یعنی جو ان کے بارے میں قرآن نے جو فرمایا ہے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جب ہماری آیات میں سے کچھ سنتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کا حال یہی ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں سنتے ہیں یا حدیثیں سنتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، سننا پسند بھی نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج کی تونس کی جو یہ ندا پارٹی ہے، ندا پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے میراث میں مرد و زن کی مساوات کا مطالبہ کیا ہے کہ دونوں کو برابری ہونی چاہیے،
اور اس کا بھی مطالبہ کیا ہے انہوں نے، یہ ماڈرن مسلمان ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علمانی جو ہیں، ان کے علمانی، یعنی بتایا تھا کہ اس کے تونس کی پارٹی ندا پارٹی ہے، جو اس کے پارٹی کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے میراث میں کے سلسلے میں مرد و زن کے مساوات کے سلسلے میں مطالبہ کیا ہے، اور اس کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان کے علمانی شہری قانون ہی ان کے لیے، یعنی یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ ان کے لیے علمانی شہری قانون ہی کافی ہے بس، اور اب کوئی دوسرا قانون نہیں چاہیے ان کو، بلکہ ابو رقیبہ اور اس کے جو شاگرد معاذ بن علی کے یہ دور کو واپس لانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کا دور واپس لوٹ آئے۔ یہ تو سیکولرزم اور یہ لادینیت یا علمانی کہہ لیجیے، یہ ایک مذہب ہے۔ دوسرا وجودیہ، یہ ایک فلسفی رجحان ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان بالکل آزاد اور مختار ہے۔ اس کی بنیاد ابراہم مغربی لوگوں نے رکھی، خاص طور سے سورین کے کھجورو نے 1855 عیسوی میں رکھی۔ اس کا سب سے مشہور ہمعصر جان پول سارتر، وہ یعنی 1905 عیسوی سے جان پول سارتر یہ بتایا کہ اس کا سب سے مشہور ہم عصر جو ہے جان پول سارتر، اس 1905 عیسوی کا رہنے کا وقت کا ہے، یہ اصل اس کا مشہور ہم عصر شخص ہے، اور ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ جان پول سارتر ایک بددین صہیونیت ہمدرد شخص ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم کتاب وجودیہ انسانی مذہب ہے۔ وہ کہتا ہے وجودیہ جو ہے انسانی مذہب ہے۔ وجودیہ فکر کے ماننے والے ایسے ایک شخص پادری کیرل مارسل ہیں، جس کا عقیدہ تھا کہ وجودیہ اور نصرانیت میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ گویا یہ کہتے تھے کہ یہ عیسائیت اور یا نصرانیت اور وجودیہ دونوں ایک ہیں۔ اس وجودیہ کے افکار و نظریات، اس کے افکار، وجودی لوگ اللہ کا، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور تمام نہ دکھنے والی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو چیزیں نظر ہم کو نہیں آتی ہم نہیں مانتے اس کو، جبکہ تمام آسمانی مذاہب کا ان باتوں پر اتفاق ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، موجود ہیں۔ ان کا نقطۂ آغاز بددینی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں انسان سب سے پہلے آیا ہے، اور یہ لوگ انسان کو مطلقاً آزاد سمجھتے ہیں۔ ان کے جو کیرل مارسل جیسے پادری کہتے ہیں کہ دین کی جگہ انسان کا ضمیر ہے، رہا زندگی کا معاملہ تو ان کے یہاں اس کے لیے صرف ارادہ کافی ہے۔ ان کے اس فکر اور سوچ کی وجہ اخلاقی آزادی، بے حیائی، جنسی آوارگی، عریانیت، فحاشی کو فروغ حاصل ہوا اس وجہ سے۔ دوسرا جو فرقہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا، یہ تو وجودیہ تو ایک فلسفی رجحان ہے، مذہب نہیں کہنا چاہیے، رجحان ہے یہ تو۔ اب یزیدیہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ 132 ہجری میں یہ نبودار ہوا، یزیدیہ فرقہ۔ جب 132 ہجری میں اموی دور عباسیوں کے ذریعے ختم ہو گیا بغداد میں، جانتے ہیں آپ، سب کو معلوم ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ فرقہ وجود میں آیا۔ شروع میں یہ ایک سیاسی تحریک تھی، پھر راہ راست سے بھٹک گئی، اور یہ لوگ یزید ابن معاویہ اور ابلیس کو اس قدر مقدس سمجھنے لگے کہ انہوں نے ابلیس کو فرشتوں کا معلم کہنا شروع کر دیا، کہ وہ ابلیس کیا تھا؟ فرشتوں کا معلم تھا۔ اکثر لوگ موصل کے قرب و جوار میں یہ رہتے ہیں،
سب سے عجیب و غریب بدعتی فرقہ ہے، یہ بہت ہی عجیب غریب بدعتی فرقہ ہے۔ یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب اور اپنے اسرار و رموز کو حد درجے چھپاتے ہیں، بہت دنوں تک اپنے معاملے کو لوگوں سے چھپائے رکھا، پھر کچھ انگریزوں کو ان کے ساتھ خلا ملا کا موقع ملا تو انہوں نے ان کی بہت پوشیدہ باتوں سے پردہ اٹھایا، ان انگریزوں نے اٹھایا ہے، اور موصل میں ان کا ایک نسخہ اور ان کی کتاب جلوہ اور مصحف رشل ملا، جس کا کچھ چھپا ہوا یہ چیزیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ان کی سامنے آئیں۔ ان کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یزیدیہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یزید ابن معاویہ ان کے 7 معبودوں میں سے ایک معبود ہے، اور وہی سفیانی منتظر ہے، یا مہدی منتظر کہہ لیجئے، جو یقیناً زمین پر لوٹ کر آئے گا تاکہ زمین کے اندر عدل و انصاف عام ہو جائے، جبکہ اس کے پہلے زمین میں جور و ظلم عام ہوگا، یعنی اس کے آنے سے پہلے زمین میں جور ہوگا، ظلم ہوگا اور انارکی ہوگی، لاقانونیت ہوگی، بالکل مہدی منتظر کی طرح اس کی حیثیت ہے ان کے نزدیک۔ انہوں نے کرد کے علاقے کو اپنی پناہ گاہ کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ مروان ثانی جس کے زمانے میں دور اموی کا زوال ہوا ہے، اس کی ماں کرد تھی، اس لیے انہوں نے کرد کے علاقے کو اپنی پناہ گاہ بنایا۔ یہ عدی ابن مسافر جو ہے، عباسی حکومت سے بھاگنے والوں میں سب سے پہلے کردستان کے حکاریہ میں پہنچا۔ خاندانی تعلق اس کا مروان ابن حکم سے ہے، اس کا لقب شرف الدین ابو الفضائل تھا۔ اس کی ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی، انہوں نے انہی سے جو ہے اس نے تصوف حاصل کیا، تصوف کی تعلیمات لیں، پھر دنیا کے کونے کونے میں اس کا تذکرہ پھیل گیا اور اس کی اتباع بہت سے لوگوں نے کی، اور یہ لوگ اس سے حسن اعتقاد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے، یعنی عدی ابن مسافری کو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آخرت میں ان کا وہی ذخیرہ ہوگا جو یہ لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ یعنی عدی ابن مسافر کے ماننے والے جو یہ لوگ اس پر خرچ کریں گے، ان کا یہ اس پر خرچ کریں گے، ان کا بہت سے علماء نے ساتھ دیا ہے، تو یہ ان کا یہ بھی ذخیرہ ہوگا۔ میں نے بتایا کہ اور آخرت میں ان کا وہی ذخیرہ ہوگا جو یہ لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں یا خرچ کریں گے، اور ان کا بہت سے علماء نے ساتھ دیا ہے۔ پھر اس نے صوبہ موصل کے حکاریہ علاقے میں الگ تھلگ گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور وہاں پر اس کی خانقاہ بنائی، لوگوں نے اس کی خانقاہ بنا دی، اور اس علاقے کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی پیدائش لبنان کے صوبہ بالبک کے ایک دیہات میں ہوئی تھی، بر وقت اس جگہ کی زیارت کی جاتی ہے، وہیں مر گیا اور حکاریہ کے اندر خانقاہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر ان کے نزدیک گنی چنی مزاروں میں سے ایک مزار ہے، جہاں وہ 90 سال رہا۔ اس کی کرامات و عجیب و غریب چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا تھا، اور یہ ہم اس کی کرامات ہیں، اور یہ اس کی کارنامے ہیں۔ عدی ابن مسافر کے بعد کے مشائخ، تو عدی ابن مسافر کے بعد بہت سے مشائخ منظر عام پر آئے، جن میں سے چند کے نام بتا دیتے ہیں۔ ابو البرکات صخر ابن مسافر، پھر ابو المفاخر عدی ابن ابو البرکات جو کردی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی وفات 710 ہجری میں ہوئی۔ پھر اس کا بیٹا ابو محمد شمس الدین جو شیخ حسن کے نام سے مشہور ہے، اس کے زمانے میں
یزیدیہ فرقے میں مزید بگاڑ پیدا ہوا، سدھار ہونے کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوا اس کے یہاں، کہ یزید اور عدی ابن مسافر سے بڑھ کر ان دونوں کو مقدس سمجھا جانے لگا، اور شیطان کی تعظیم اور اس کو بھی مقدس سمجھا جانے لگا۔ یہ سب خرابی اور خرافات اس وقت پیدا ہوئی جب ان کی دو کتابیں منظر عام پر آئی۔ پہلی کتاب جلوہ لاصحاب الخلوہ اور دوسری محل الایمان، یہ دونوں کتابیں جب منظر عام پر آئی ہیں تو مزید اور خرابیاں پیدا ہوئی۔ اس فرقے کے آخری صدر امیر بایزید ہوئی کہ بغداد کے اندر 1979 میں رشید شاہراہ عام پر یزیدی فرقے کی دعوت کا آفس کھولنے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس کے آخری صدر جو امیر بایزید اموی ہیں، یہ بغداد کے اندر جو ہے اس کی دعوت کے لیے آفس کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس نے یزید اموی گروہ کی عربی قومیت کو اثر نو زندہ کیا، اس کو انہوں نے اور آگے بڑھایا ہے۔ یہ اس تحریک کے جو ادوار ہیں، تو پہلا دور ہے یزید کی محبت کو فروغ دینے کے لیے اموی سیاسی تحریک تھی، یہ پہلے دور میں۔ دوسرا دور اس کا جو ہے شیخ عدی ابن مسافر کے زمانے میں، یہ تحریک یزید کی محبت سے بدل کر عداوت و بغض و عناد کی تحریک ہو گئی۔ تیسرا دور عدی ابن مسافر کے لڑکے شیخ حسن نے 6 سال تک اس تحریک سے علیحدگی اختیار کی۔ پھر یہ شخص اپنی بہت سی کتابیں لے کر منظر عام پر آیا، اور اس نے ان کتابوں میں دین حنیف کی تعلیمات کی شدت سے مخالفت کی۔ چوتھا دور ان کا، اس گروہ کے لوگوں نے پورے طور سے اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی، پڑھنے لکھنے اور شیطان کی پرستش حرام کر دی۔ کچھ دوسری خرافاتی باتیں ان کے اندر یہ ہیں، ان خرافاتی باتوں کا سلسلہ جاری رہا کہ ان لوگوں نے ہر اس لفظ کو منع کر دیا جس کے اندر شیطان کو لعن طعن ہو، اور ہر اس لفظ کو مٹا دیا گیا جس میں اس کی تذلیل و توہین تھی، کیونکہ یہ لوگ ابلیس کو مقدس سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت مقدس ہے، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے وہ پہلا توحید پرست ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ابلیس زمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ یزیدی فرقے کی نگہداشت کر سکے، نعوذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ۔ ان کے نزدیک ابلیس فرشتوں کی مور ہے۔ انہوں نے پیتل کے مرغ کی شکل کی ہتھیلی کے بقدر مور کا مجسمہ بنا رکھا ہے۔ ان کے یہاں مقدس جگہ، یہ ان کی جو مقدس جگہیں ہیں، یہ جو مقدس بڑی ان جگہوں کو وہ مقدس مانتے ہیں، تو مرج وادی لائش میں اس کا مشرقی حصہ مقدس جگہ ہے، جس میں عرفات کی پہاڑی اور چاہے دمدم ہے، انہوں نے بنا رکھا ہے۔ ان کی یہاں عبادات، مصحف رش یعنی سیاہ کتاب، شہادت، ایک اللہ کی گواہی، شاہ یزید اللہ کا محبوب ہے، سال میں 3 دن کا روزہ ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جمع ہونا، یہ جار کی پہاڑی یا یہ دوسرے اور چیزیں جو ہیں ان کے عقائد میں اور ان کے نظریات میں کیا ہیں شامل ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ مصحف رش سیاہ کتاب، اور یہ شہادت یعنی ایک اللہ کی گواہی، شاہ یزید، یہ شاہ یزید جو ہے یہ اس کی بتایا شہادت، ایک اللہ کی گواہی، شاہ یزید اللہ کا محبوب ہے، سال میں 3 دن کا روزہ ہے، اور ان کے سال میں 3 دن کا روزہ ہے، 3 دن، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جمع ہونا جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ سنجار کی پہاڑی اور باتت گاؤں میں ہوگا، یعنی
جو لوگوں کو جمع ہونا ہوگا، اٹھایا جانا ہوگا، یہ سنجار کی پہاڑی ہے اور گاؤں ہے، اسی میں ہوگا۔ وہیں شیخ عدی بن مسافر میدان عدل و انصاف کو رکھا جائے گا، یعنی شیخ عدی بن مسافر کے سامنے شیخ عدی بن مسافر وہاں ہوں گے اور ان کے سامنے میدان عدل و انصاف کو رکھا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ خرافات ہیں ان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی خرافاتوں سے اور ان کے اس نظریات سے، باطل نظریات سے ہم کو جو ہے اس کے کیا کرے، محفوظ رکھے۔ اب انشاءاللہ آخری جو ہے اس کا جو درس ہوگا وہ شیطان کے پجاری اور ان کی جو وصیتیں ہیں اور کیا ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔